بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد باب فی المجاہدہ قال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم۔ عزیز و بھائی دوستو، یہاں سے ایک نیا عنوان، نیا ٹاپک اور نیا بیان شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ کا معنی ہوتا ہے انسان کا، آدمی کا کوشش کرنا، محنت کرنا۔ جاہد یجاہد مجاہدۃ، باب مفاعلہ سے کہ آدمی کا محنت کرنا، کوشش کرنا۔ جہاد بھی اسی سے ہے، اور جہاد یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ لڑائی کرنا، بلکہ اس جہاد کا معنی بھی ہے کہ انسان کا محنت کرنا، کوشش کرنا، مشقت اٹھانا، برداشت کرنا، یہ ہے جاہد یجاہد مجاہدۃ۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے ہمارے راستے کا مجاہدہ کیا، فرماتے ہیں ہم اس کو انگلی پکڑ کر جنت کے راستے پر ڈال دیں گے۔ انگلی پکڑ کر جنت کی طرف، جنت کے راستے کی طرف ڈال دیں گے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی ہدایت کا معنی آیا ہے، وہاں ہدایت جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ ہدایت کے دو معنی ہے، ایک ہے ایصال الی المطلوب اور ایک ہے اراۃ الطریق۔ ایصال الی المطلوب کا معنی ہے کہ آپ کسی آدمی نے آپ سے دریافت کیا کہ جامع مسجد کہاں ہے، اور آپ نے اس کو انگلی پکڑ کر، ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا کر سیدھے وہاں جا کر چھوڑ دیا، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ اور اراۃ الطریق کا معنی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو راستہ بتا دیا کہ بالکل سیدھے جاؤ، وہاں چوڑا آئے گا، چوڑا سے ایک طرف مڑ جانا، وہاں سے ایک مدرسہ سامنے نظر آئے گا، پھر مسجد نظر آئے گی، تو آپ نے ان کو راستہ بتلا دیا، یہ ہے اراۃ الطریق۔ اور جب ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے ایصال الی المطلوب، یعنی ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہدایت دینا۔ اور میرے بھائیوں، جس کو اللہ ہدایت دے، دنیا کو کوئی انسان اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، چاہے اس کو کتنے بھی بھٹکانے کی، گمراہ کرنے کی، غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے، رب کریم اس کو کبھی بھی گمراہ ہونے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کو ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ نے ہدایت دی ہے۔ قرآن کریم کے اندر میں ایک آیت ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام ان کی موت کے وقت ان کے قریب پہنچ گئے کہ چچا جان اب کلمہ پڑھ لیجئے، یا عمی قل لا الہ الا اللہ اشہد لک یوم القیامہ، اے میرے چچا جان اب کلمہ پڑھ لیجئے، میں کل قیامت کے دن آپ کے بارے میں گواہی دوں گا۔ لیکن ابو جہل اور ابو لہب کی بات کے اوپر ابو طالب کی موت ہوئی، اور نبی علیہ السلام کو زندگی بھر اس کا غم رہا، اور آپ نے یوں فرمایا کہ میں اپنے چچا کے لیے مسلسل استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، اور آپ استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے فرما دیا کہ اے نبی، اسی آیت کے اندر میں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اسی آیت کریمہ کے اندر میں اللہ نے ہدایت کی نسبت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ گویا اللہ یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں اے محمد، آپ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت دے سکے۔ آپ کا کام تو یہ ہے، نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ہدایت کے راستہ بتلا دے، ہدایت کی طرف راستہ بتلا دے، لیکن ایصال الی المطلوب، ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں۔ ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی خبر لینا چاہیے اور اپنے آپ کے ایمان کی فکر مند رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی
زندگی بھر ایمان کے اوپر رہتا ہے، ایمان والا کام کرتا رہتا ہے، لیکن موت سے پہلے کوئی ایسا کام کر بیٹھتا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھوئے بغیر وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو دیتا ہے اور کفر کے اوپر موت ہو جاتی ہے۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں، یقیناً ایسے واقعات ہوئے، اور ایسے واقعات بھی ہے کہ زندگی بھر کفر کے اوپر رہے اور مرنے سے پہلے ابھی آج کی بات کر رہا ہوں، ابھی کسی ملک کا آیا تھا کہ کئی سال تک وہ قید خانے میں رہے اور انتقال سے چند دن پہلے وہ ایمان لے آیا اور اسلام کے حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ ہے تو میرے بھائیوں، تو ہمیں اپنے ایمان کے فکر مند رہنا چاہیے، ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا، اے محمد آپ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام گویا اس باب کے اندر میں ہمیں بتلا رہے ہیں کہ باب المجاہدہ، کہ انسان مجاہدہ کرتے رہے، اور مجاہدہ کا معنی میں نے بتلایا انسان کا، آدمی کا کوشش کرنا، محنت کرنا، مشقت اٹھانا۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، انسان کا نفس جو ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، اس کو ہمیشہ دوسرے راستے کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے راستے کو اختیار کرے۔ انسان کا نفس چاہتا ہے، اس کے آرزو ہے کہ میں طرح طرح کا کھانا کھاؤں، میں اس لڑکی کو گھورتا رہوں، اس کو دیکھتا رہوں، لیکن انسان تھوڑی مشقت اٹھائے، تھوڑی محنت کرے اور اپنا جی اور اپنا نفس کو دبائے اور پھر وہ اس کی طرف آنکھ نہ اٹھائے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ میں تھوڑی سی محنت کریں گے، دوسری مرتبہ جب آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑے گی تو آپ نیچے جھکائیں گے تو آپ کو اتنی مشقت اٹھانی نہیں پڑے گی، لیکن پہلی مرتبہ آپ کو ذرا مشقت اٹھانی پڑے گی۔ تو یہ ہے مجاہدہ، نام یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے نفس پر ظلم کرے، رات رات مصلی کے اوپر کھڑا رہے، اس کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق ایک حدیث میں بھی نہیں ملتا، ادنا سی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے پوری رات عبادت کی ہو، پوری رات بیداری کے حالت میں گزاری ہو، اس لیے کہ آپ کو معلوم تھا میری امت میں کہیں ایسے لوگ نہ آ جائے کہ وہ اسی غلط استدلال کر کے اپنی جان کو جوخم میں ڈال دے، اپنی بیوی بچوں کو بھی بھول جا، مصلی کے اوپر رات رات کھڑے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرو، یہ مجاہدہ یہ ہے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق کی درستگی کی فکر کرے، مرضی مولا کے مطابق زندگی گزارے اور کوشش کرے، اسی کا نام ہے مجاہدہ، اس کا نام ہے مجاہدہ، کہ انسان اپنے نفس پر محنت کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی روایت ہے الجاہد من جاہد نفسہ، او کما قال علیہ السلام، جہاد یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی میں چلے جائیں اور دشمنوں کے ساتھ لڑے، یہ بھی جہاد ہے، لیکن اصل جہاد یہ ہے اپنے نفس کا مقابلہ کرنا، اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنا اور اپنے نفس کے ساتھ لڑائی کرنا، اور جس چیز کی چاہت کر اس کے خلاف کرنا، یہ ہے اصل مجاہدہ۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند صحابہ آئے اور دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، آپ گھر میں بیویوں کے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں۔ ان صحابہ نے فرمایا، اور بڑے اونچے درجے کے صحابہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اونچے درجے کے صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول تو بخشا ہے، فرمایا آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، ہم کہاں اللہ کے رسول کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک صحابی نے کہا کہ میں زندگی بھر عبادت کرتا رہوں گا، میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں۔ ایک صحابی نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھتا رہوں گا، کبھی میں افطار نہیں کروں گا، اور ایک صحابی نے کہا میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام گھر تشریف لائے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی چند صحابہ آئے تو انہوں نے اس طرح قسم کھائی، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سب صحابہ کو مسجد میں جمع کیا، اور آپ کی عادت شریفہ تھی کسی کو کبھی تانا تشنی نہیں کرتے تھے۔ میرے نبی کی زندگی بھر کی عادت ہے
کہ کبھی کسی صحابی کو یہ نہیں کہا اے بھائی آپ نے کیوں ایسی قسم کھائی، آپ نے کیوں ایسا کام کیا، کبھی میرے نبی کے بارے میں اور آپ کی سیرت میں کبھی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے عام بات ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگوں نے کیا ہو گیا کہ تم لوگوں نے اس طرح کی قسم کھائی کہ میں نکاح نہیں کروں گا، میں حالانکہ تمہارا نبی ہے وہ نکاح بھی کرتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ وقت بھی گزارتا ہے، وہ افطار بھی کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے تہجد، اور رات کو سوتا بھی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فوراً اصلاح فرما دی۔ اسی طرح حدیث شریف میں ایک روایت ملتی ہے، فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کو ریح خارج ہوئی تو کچھ صحابہ ہنس پڑے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فوراً تنبیہ فرمائی اور متنبہ کی اور ڈانٹا کہ تم ایسی باتوں کے اوپر کیوں ہنستے ہو جو چیز تمہارے اندر میں بھی ہے۔ آپ نے فوراً تنبیہ فرمائی کہ ایسی بات کے اوپر، ایسی چیز پر کیوں ہنستے ہو جس کے اندر میں سارے لوگ ملوث ہیں، جو سب کے اندر میں لگی ہوئی ہے۔ تو فوراً آپ نے تنبیہ فرمائی، آپ نے یہ بات فرمائی۔ تو بہر مجاہدہ کہتے ہیں کہ انسان کا اپنے نفس کو دبا کر شریعت کے مطابق اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنا، یہ ہے مجاہدہ۔ مجاہدہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد نبوی سے گھر تشریف لے گئے۔ ماں عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب ابھی ایک عورت آئی تھی جو جا رہی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہ رات بھر کر عبادت کرتی ہے۔ فرمایا اس کے گھر کے اندر میں اپنے چھت کے ساتھ ایک رسی باندھ رکھی ہے، جب رات کو اس کو نیند آتی ہے تو وہ رسی اپنی چوٹی کے ساتھ باندھ دیتی ہے، اور کبھی جھونکا آیا تو وہ گرنے نہیں پاتی، وہ اپنی چوٹی کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غصے ہو گئے، فرمایا یہ صحیح نہیں ہے، اپنی ذات کے اوپر، اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ ہے تو بہر انسان کو محنت کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے اپنے نفس کو بنانے کی۔ ایک نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک نفس ہے نفس امارہ، اور ایک نفس ہے نفس لوامہ، اور ایک نفس ہے نفس مطمئنہ۔ شروع میں جب انسان کا جو نفس ہوتا ہے اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، یہ گناہ کر لو، وہ کر لو، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ نفس امارہ تمہیں ہر وقت انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، لیکن انسان محنت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو وہ ملامت کرتا ہے۔ تو یہ ہے نفس لوامہ جو تمہیں برائی کے اوپر، گناہوں کے اوپر ملامت کرے کہ یہ کام گھناؤنا ہے، برا ہے، آپ اس کو نہ کرو۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ خدا دیکھ رہا ہے، آپ یہ کام نہ کرو، تو آپ کو جو ملامت کرے یہ نفس ہے نفس لوامہ۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور پھر ایک نفس ہے جو انسان کو ہمیشہ نیکیوں کی طرف ابھارتا ہے، اس کی مدد کرو، یہ عبادت کر لو، یہ عبادت کر لو، روزہ رکھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اللہ سے دعا مانگو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، علماء کی مدد کرو، اور مسکینوں کے جو اس کے گھر نہیں اس کے گھر علماء سے محبت کرو۔ میں ابھی کہہ رہا تھا بڑے ہمارے اکابر نے کل جو ڈاکٹر اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے جوار رحمت میں پہنچ گئے، ہمارے اکابر ان کے اخلاق کی کیسی تعریف کر رہے ہیں، ان کی زندگی کی کیسی زندگی انہوں نے گزاری۔ ہر عالم نے ان کے بارے میں ایک بات کہی، فرمایا علماء کے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق تھا، اور واقعتاً میں نے جتنی مرتبہ دیکھا آپ نے علماء کا بڑا احترام کیا، علماء کا بہت احترام کرتے تھے۔ میرے بھائیو، میں نے اس سے پہلے بھی جمعہ میں کہا تھا، ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اللہ کے حبیب دنیا میں تو جب چاہتے ہیں آپ کے پاس آ جاتے ہیں، قیامت کے دن آپ کا مقام تو بڑا اونچا ہوگا، ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے؟ آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی۔ تو دنیا میں ہم اپنے اکابرین علماء کے ساتھ، حفاظ کے ساتھ، قراء کے ساتھ، ان کے ساتھ اپنا اڑنا بھی بیٹھنا، اپنا دوستہ تعلقانہ اس کے ساتھ رکھے۔ بہرحال میرے بھائیوں، تو یہ ہے کہ انسان محنت کرے، کوشش کرے، نیکیوں کی طرف جو اس کا نفس ابھارتا ہے اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمارے نفس کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنا دیجیے، ہمیں نفس امارہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں شریعت کو سمجھ کر اور اس کے اوپر چل کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الامر کلہ انک علی کل شیء قدیر اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، زندگی کی ساری بدعمالیوں کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ہمیں نیک بنا، صالح بنا، متقی بنا، پرہیزگار بنا، قابلیت اور قبولیت عطا فرما، دین کا داعی اور دین کا شیدائی بنا، اے اللہ اپنا محبوب بنا دیجیے، اپنے محبوب بندوں میں ہم سب کا شمار فرما، میرے مالک ہم سب کے اخلاق کو سنوار دیجیے، ہم سب کے اخلاق کو اخلاق حسنہ بنا دیجیے، اے اللہ ہم سب کے اخلاق کو اخلاق عظیمہ بنا دیجیے، اے اللہ ہمیں نیک بنا، متقی بنا، تیری چاہت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجیے، تیری رضا کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے، اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہماری ساری ضرورتوں کو آپ اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اے اللہ اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجیے، اے اللہ احادیث شریفہ کے انوارات سے ہمیں مالا مال فرما، ہمارے سینوں کو منور فرما دیجیے، ہمارے سینوں کو منور فرما دیجیے، اے اللہ سیرت رسول کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجیے، اخلاق رسول کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا دیجیے، اے اللہ امت کے حال پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، حرم شریفین کی حفاظت فرما، غزہ کے مظلومین کی مدد فرما، اے اللہ سسک رہیں دلک رہیں، کھانے کے لیے پینے کے لیے امن و عافیت والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، مرتے دم تک ہدایت عطا فرما، ہدایت پر گامزن فرما، اور ہمارا خاتمہ بھی ہدایت پر فرما دیجیے، اے اللہ امت کے سارے اکابرین، اے اللہ جو حیات ہے ان کی عمر میں برکتیں نصیب فرما، اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے قبروں کو نور سے منور فرما، ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، ہمارے اس ادارے کو اے اللہ خوب ترقیات سے اے اللہ مالا مال فرما، اے اللہ اس کو جاری اور ساری فرما، اس کے فیض کو اے اللہ عام و تام فرما، اے پیارے اللہ ہمارے محتمین صاحب اور اللہ ہمارے مفتی احمد صاحب اور حضرت شیخ حنیف صاحب اور اللہ جتنے بھی اکابرین ہیں جو بیمار ہیں، مولانا سجاد صاحب، اللہ سب کی عمر میں برکتیں نصیب فرما، ہماری عمر میں برکتیں نصیب فرما، عافیت والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ یہ تیرے جتنے بندے بیٹھے ہیں سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما، ہم سب کی ضرورتوں کو آپ پوری فرما دیجیے، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، تیرے یہ ایک ایک بندے کو اللہ چن لیجیے، اللہ چن لیجیے، اپنے دین کی اشاعت کے لیے چن لیجیے، یہ اپنا وقت فارغ کر کے تیرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے مبارک کلام کو سنیں، اللہ ہماری زندگی کو بنا دیجیے، اللہ اپنے شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرما لیجیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔